اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے 4 کارکنان کی سزا معطل کر دی، جنہیں تھانہ ترنول کے مقدمے میں 6 ماہ قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ عدالت نے جوڈیشل مجسٹریٹ مرید عباس کی سربراہی میں سزا معطلی کی درخواست منظور کی۔ پی ٹی آئی کے وکلا سردار مسرور خان اور زاہد بشیر ڈار نے عدالت میں دلائل دیے اور کارکنان کی پیروی کی سزا معطل ہونے والے کارکنان میں دانش، عیسیٰ اعجاز اور محمد عیسیٰ شامل ہیں۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں ہدایت دی ہے کہ ملزمان 30 دن کے اندر اپیل دائر کریں تاکہ کیس کی کارروائی آگے بڑھائی جا سکے۔ فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کارکنان کو رہائی کا راستہ مل گیا ہے، جبکہ پارٹی کی جانب سے عدالتی فیصلے کو انصاف کی جیت قرار دیا جا رہا ہے۔ پنجاب حکومت نے اسکول میل پروگرام کے ابتدائی مرحلے کی کامیابی کے بعد اس کے دائرہ کار کو مزید اضلاع تک توسیع دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ بہاول نگر، بھکر، ڈیرہ غازی خان، لیا، میاں والی اور مظفر گڑھ جیسے اضلاع کو بھی اس پروگرام میں شامل کیا جائے گا۔ پروگرام کے تحت اسکول کے بچوں کو روزانہ دودھ فراہم کیا جاتا ہے، جس کا مقصد ان کی جسمانی اور ذہنی نشوونما کو بہتر بنانا ہے۔ اسکول میل پروگرام کو بچوں کی غذائی ضروریات پوری کرنے اور تعلیم میں بہتری لانے کے لیے ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق پروگرام کی توسیع کے لیے 45 نئے اسامیوں پر افسران اور ملازمین کی بھرتی کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ نئے اضلاع میں منصوبے کو مؤثر انداز میں نافذ کیا جا سکے۔ حکام کے مطابق اسکول میل پروگرام کے مثبت اثرات دیکھنے میں آئے ہیں، جس کی بنیاد پر اس کا دائرہ کار مزید وسیع کیا جا رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے اس سہولت سے مستفید ہو سکیں۔ اداکارہ علیزہ شاہ ایک بار پھر تنازع کا شکار ہو گئی ہیں اور اس بار انہوں نے اپنے ساتھی اداکاروں پر قتل کی دھمکیاں دلوانے کا الزام لگایا ہے۔ علیزہ شاہ نے سوشل میڈیا پر جاری اپنی حالیہ ویڈیو پیغامات میں انکشاف کیا ہے کہ انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں اور یہ تمام دھمکیاں مبینہ طور پر اداکارہ منصا ملک کی طرف سے کروائی جا رہی ہیں۔ اداکارہ نے اپنی ویڈیوز میں بعض چیٹس کے اسکرین شاٹس اور ویڈیو کلپس بھی شیئر کیے، جن میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ منصا ملک نے ان کا نمبر کسی مشکوک شخص کو دیا، جس کا مقصد ان کی ساکھ کو نقصان پہنچانا ہے۔ اپنی انسٹاگرام اسٹوری میں علیزہ شاہ نے کہا کہ انہیں متعدد نامعلوم نمبروں سے کالز آ رہی ہیں اور قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر انہیں کچھ ہوا تو اس کے پیچھے وہی خاتون ہوں گی۔ ایک اور اسٹوری میں علیزہ شاہ نے الزام عائد کیا کہ 3 سال پہلے بھی منصا ملک نے انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی تھی۔ اداکارہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے ہمیشہ عزت سے روزی کمائی، جبکہ بعض لوگ جو حرام کھاتے ہیں وہ نہ تو خدا سے ڈرتے ہیں نہ اپنے انجام سے۔ سوشل میڈیا پر علیزہ شاہ کے بیانات کے بعد مداحوں کی بڑی تعداد نے ان کے حق میں آواز بلند کی اور ان کے حوصلے کو سراہا۔ عوامی سطح پر علیزہ کو انصاف دلانے کی اپیل بھی کی جا رہی ہے اور معاملہ مزید شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ برطانیہ نے اسرائیل کی جانب سے غزہ میں محدود وقت کے لیے فوجی کارروائیاں روکنے کے فیصلے کو غیر مؤثر اور ناکافی قرار دیتے ہوئے مکمل جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیل کا یہ اقدام اگرچہ ضروری ہے، مگر یہ فیصلہ بہت دیر سے لیا گیا اور اس سے غزہ کے مظلوم عوام کی تکالیف کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ ان کے مطابق روزانہ 10 گھنٹے کے لیے صرف چند علاقوں میں جنگ بندی کا اعلان اس انسانی بحران کے مقابلے میں انتہائی معمولی قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے شہری اب بھی شدید محاصرے میں ہیں اور انہیں فوری و مکمل امداد کی ضرورت ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ مسئلے کا مستقل حل صرف اور صرف مکمل جنگ بندی ہے تاکہ انسانی امداد بنا کسی رکاوٹ کے متاثرہ علاقوں تک پہنچ سکے اور قید جرگمالیوں کی رہائی ممکن بنائی جا سکے۔ اسرائیلی فوج نے اپنے حالیہ بیان میں اعلان کیا ہے کہ وہ روزانہ صبح 10 بجے سے شام 8 بجے تک المواسی، دیر البلح اور غزہ سٹی کے مخصوص علاقوں میں عارضی طور پر کارروائیاں روک دی گئی ہیں۔ یہ فیصلہ بظاہر انسانی بحران پر قابو پانے کی کوشش کے طور پر سامنے آیا ہے، تاہم عالمی سطح پر اسے ناکافی قرار دیا جا رہا ہے۔